نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے سلوک کی ابتدا اللہ جل جلالہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس کی ابتدا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قلب پر، روح پر، سر پر، خفی اخفا پر، نفس پر، لطیفہ قالبیہ پر، ہر ایک پہ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ۔ لطیفہ قلب پہ ہوگا اللہ، لطیفہ روح پہ ہوگا اللہ، سر پہ اللہ، خفی پہ اللہ، اخفا پہ اللہ، نفس پہ اللہ، لطیفہ قالبیہ پہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ہر کسی سے کٹ گئے، صرف اللہ سے جڑ گئے۔ مگر بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ جو تم اللہ سے جڑنے کی کیفیت رکھتے ہو نا، یہ بھی غیر ہے، اس پر بھی لا کا جھاڑو پھیرو۔ لہٰذا اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں جن میں لا کا جھاڑو پھیرا جاتا ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، یعنی ہر چیز کی نفی ہو جائے، اس لیے تحلیل کا سبق بعد میں ہے۔ جب تحلیل لسانی کا سبق ہو جاتا ہے نا اور ما سوا پہ جھاڑو پھر جاتا ہے، پھر مراقبات شروع ہوتے ہیں۔ یہ مراقبات انسان کو معارف دیتے ہیں۔ ان مراقبات کے کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوائے معشوق کے سب کچھ جل گیا۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد میں اس کے کیا کیا بچا۔ پھر بچا اللہ، باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ یہ اللہ کا عشق ہے جو سب معبودوں کے نام و نشان مٹا دیتا ہے اور انسان کو ایک اللہ کا عاشق بنا دیتا ہے۔ تصوف اور سلوک کی کچھ اصطلاحات ہیں جو بات سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے نا، ان کی حقیقت سمجھیے۔ تصوف میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، قلب کا جاری ہونا۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ اللہ، اس کی آواز کا ادراک ہونا اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ لیکن اس کا اصل مطلب ہے قلب پر اللہ کا حکم جاری ہو جانا۔ جس قلب پر اللہ کا حکم جاری ہو گیا، اس کا قلب جاری ہو گیا، وہ دل اللہ کی بات کو مانے بس۔ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے فنا۔ فنا کا مطلب ہے خواہشات نفسانی کا کامل طور پر انسان کے اندر سے مٹ جانا۔ نفسانی خواہشات ہے ہی نہیں، ختم۔ یہ فنا فی اللہ میں ہوا ہے۔ جو کہا فنا فی اللہ کے اندر انسان کی بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا اللہ کی، اس میں فنا ہو جانا بس۔ ایک ہوتا ہے بقا۔ بقا کا مطلب ہے سالک اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لو۔ جب یہ کیفیت ہو تو اس کو بقا باللہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے عروج۔ عروج کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا۔ ایک ہوتا ہے نزول، یہ اصطلاح ہے۔ نزول کہتے ہیں اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑنا۔ ایک ہوتی اصطلاح یاداشت۔ یاداشت کہتے ہیں ہر لمحے اللہ کی یاد کا دل میں رہنا۔ ہر آن ہر گھڑی دل میں اللہ کی یاد ہے، یہ یاداشت ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے معیت۔ معیت کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت استحضار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ان کیفیتوں کو پانا حقیقت میں تصوف ہے۔ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے زندگی کے 50 سال ایسے گزارے
کہ میرے دل میں مخلوق کا خیال ہی نہیں آتا تھا. عشاء سے فجر تک شب بیداری ہوتی اور ان 50 سالوں میں کبھی لیٹ کر نہیں سویا. مراقبے میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی تھی اور وہیں میری نیند ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ میرے اوپر ہر وقت معیت کا استحضار ہونے لگا. معیت کے استحضار کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے. جیسے نا خواجہ عزیز حسن مجذوب فرماتے تھے، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا رات بھی ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دل رات کا عالم، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. سبحان اللہ. یہ جو ملاقات کا عالم ہے نا، اس کو معیت کہتے ہیں، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصود ہونا چاہیے. ہمارے سلسلے کے جو امام ہیں نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے سلسلہ صدیقی چلا ہے، پھر نقشبندی مجدی بنا ہے. تو آپ نے ایک فکرے میں تصوف کا مکھن بتا دیا ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی نے آپ کا وہ قول نقل کیا ہے، العجز عن درک الادراک الادراک، اللہ کے ادراک سے عاجز آ جانے کا نام ہی ادراک ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید کھولا اور فرمایا، جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے. کلمہ لا کی تلوار چلا کر اس کی نفی کرنی چاہیے کہ گویا پورا سلوک نفی 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 گر کے گھومتا ہے. اس پر ہمارے مشائخ کی کوئی عبارات ہیں، بات کو مؤکد کرنے کے لیے وہ پیش کی جاتی ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلوب نہایت تقدیس و رفت میں ہے، طالب نہایتی پستی اور نقص میں ہے. نہ اس کو اس کے ساتھ کوئی شرکت ہے، نہ اس کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے، اور سالک اس ادراک سے عاجز ہے، اور جو کچھ ادراک ہوتا ہے وہ ناتمام ہے. یعنی جو پایا وہ ادھوری بات ہے، حقیقت میں کچھ نہیں پایا. ایک جگہ فرماتے ہیں، اس مرتبہ میں جو کچھ اس بات ہے وہ الحاد ہے. امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، نفی تو ٹھیک ہے جتنی کرتے چلے جاؤ، مگر جس نے اس بات کیا کہ میں نے پا لیا، وہ اس بات نہیں ہے بلکہ الحاد ہے. تمام تعبیروں سے بہتر تعبیر، تمام عبارتوں سے جامع عبارت یہ ہے، لیس کمثلہ شیء. علم و شہود، معرفت و جو معرفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی راہ ہی نہیں ہے. جو کچھ دیکھتے، جانتے، پہچانتے ہیں، سب اللہ کا غیر ہے. اس کے ساتھ گرفتار ہونا اللہ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہونا ہے. بس ان سب کی نفی کرنی لازمی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا نا، العجز عن درک الادراک ادراکن، سبحان من لم یجعل للخلق طریقا الی معرفتہ الا بالعجز عن معرفتہ. معرفت کے ادراک سے عاجز ہونا ہی معرفت کا ادراک ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت سے عاجزی کے سوا اپنی مخلوق کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بنایا. پہلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے حسین قصاب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. حسین قصاب ایک بزرگ تھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. کتابوں میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک جماعت تھی جس میں 2 ترک گھوڑے پر سوار تھے، اور ان کا سفر کرنا بھی بہت تیز تھا. وہ دوسروں سے آگے نکل گئے. ایک پہاڑ تھا، پھر اس پہاڑ پر سب چڑھتے گئے حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. وہاں انہوں نے خیمہ دیکھا تو حسین قصاب خیمے کے گرد چکر لگانے لگ گئے کہ میرا محبوب اس خیمے کے اندر موجود ہے. اب یہ ساری کی ساری بات استعارے میں تھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. دیکھیے پھر اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے. فرماتے ہیں، لشکر گاہ سے مراد عیان ثابتہ کا مرتبہ ہے، جو کہ تمام حقائق امکانی کی تعینات اور تعین علمی کا وجوبی اس کا جامع ہے، کیونکہ بے نہایت خیمے اس تعینات سے کنایا ہیں.
اور اس کے درمیان ایک عظیم خیمہ ہے جو حق تعالی شانہ کے تعین علم اور وجودی کی طرف اشارہ ہے۔ اس خیمے کو خیمہ سلطانی کہتے ہیں۔ جب حسین قصاب نے سنا کہ یہ خیمہ سلطانی ہے تو یہ خیال کر کے کہ وہ اپنے مطلب کو پہنچ گیا ہے تو اس نے چاہا کہ وہ فکر و مستی کی سواری سے جس کی مدد کے بغیر یہ راہ طے نہیں ہو سکتی نیچے اترے اور مطلوب کو پاک حرام کرے۔ پائے راس یعنی دائیں پاؤں سے مراد روح ہے، کیونکہ اس راہ نام سلوک میں قلب روح کے پاؤں سے انسان چلتا ہے، نہ کہ علم و عمل سے، کیونکہ وہ راہ مسلوک سے مناسبت رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو چیز مستی سے نکلتی ہے وہ یہی روح ہے۔ پھر قلب جس کو بائیں پاؤں سے تعبیر کرتے ہیں، اس نے رکاب سے باہر پاؤں نکالا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں یہ الہام پہنچا کہ سلطان خیمہ میں نہیں ہے، اور حق بات بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے ساری تفصیل بتا کے آگے حضرت امام ربانی مجدد فسانی عجیب بات فرماتے ہیں کہ حسین قصاب چونکہ قوت جذب نہیں رکھتا تھا، لہذا تھوڑی سی بشارت سن کر مستی سے نکل آیا۔ وہ دونوں ترک جو جذبہ قوی اور غلبہ محبت رکھتے تھے، ان خوشخبریوں کی وجہ سے بیوقوف نہ بنے اور بہادروں کی طرح اوپر چڑھتے گئے۔ اور حسین قصاب اگر 1000 سال بھی انتظار کرے تب بھی سلطان کو خیمے میں نہیں پائے گا، کیونکہ سلطان خیمے میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا، یہی دراصل واصل ہونا ہے۔ ہمارے مشائخ اللہ ان کی قبروں کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ رب العزت کی کیسی کیسی حمد بیان کی ہے۔ امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت مکتوبات میں ہے کہ ان کی عبارت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سلوک کا سفر طے کرنے کے بعد اللہ کی کیا عظمت ہوگی۔ دل میں خواہش اٹھتی ہے کہ اللہ اپنی ایسی عظمت ہمارے دل میں بٹھا دے۔ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا۔ وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ اس سے بھی بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور و بطون سے، اور برود و مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات و مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہومات اور مخیلات سے بھی بلند ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی تعریف اس کی عزت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اس پاک ذات نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی خود بیان کیا ہے، پس وہ ذات سبحانہ و تعالی آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معرفت کے اللہ کی عظمت کا احساس دل میں آ جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی معرفت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔